अस्सलाम वालेकुम जी, एमएम न्यूज के साथ मैं हूं मारिया रज़ाक। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर कर ली है। पाकिस्तान के लिए ये किस्त काफी जरूरी थी क्योंकि मुल्की हालात दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान का 70% हिस्सा डूब चुका है। मुल्क की मईशत पर भी काफी गहरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीबीएम के डीन और प्रोफेसर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगी, ये पूछना चाहूंगी कि आईएमएफ ने किस्त मंजूर कर ली है, तो आपके ख्याल में मईशत पर क्या पॉजिटिव असरात मुरत्तब होंगे? ये बिल्कुल, आखिर क्या कहते हैं कि खुदा करके आईएमएफ ने पहली जो हमारी किस्त समझ लें या ट्रांश उसकी मंजूरी दे दी है रिलीफ करने की। तो इसमें एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इससे कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग इम्पैक्ट्स आएंगे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिसकी हालत पहले बहुत अबतर होती चली जा रही थी, अब वो कुछ बेहतरी आएगी उसमें। क्योंकि आपने देखा कि जो फ्लड से जो हमारे यहाँ तबाही हुई है, उस तबाही के बाद जो हमारी मईशत की सूरत हाल है वो बहुत ही अजीब व गरीब सी है। और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत अपने लोएस्ट लेवल पे है, क्योंकि एक तरफ तो एक्सटर्नल प्रेशर इतने हैं जिसमें ऑयल प्राइसेस, इम्पोर्टेड हम आपकी जो इन्फ्लेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें, और आपके डोमेस्टिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो ऐसी सूरत में आईएमएफ की ये किस्त जो है किसी हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिलीफ तो देगी, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म मेजर होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि डॉलर काफी स्टेबल चल रहा है, तो इस किस्त की मंजूरी के बाद डॉलर पे क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? मतलब डॉलर गिर सकता है या मजीद बढ़ सकता है? आपके ख्याल में क्या असरात होंगे? देखें, पाकिस्तान की जो रुपए की वैल्यू है वो बहुत हद तक सेंटिमेंट पे भी बेस करती है। जाहिर है कि जो किसी भी मुल्क की करेंसी है वो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बेस करती है, उसके साथ साथ किसी हद तक सेंटिमेंट्स पे भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बैलेंस ऑफ ट्रेड और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पाकिस्तान की रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट पे भी बेस कर रही होती है। तो जैसे ही आईएमएफ की किस्त का या आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट का कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आना शुरू हुई तो रुपए की वैल्यू बेहतर होना शुरू हो गई। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी गुंजाइश और भी है, अब इसके बाद थोड़ी सी रुपए की वैल्यू और बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि 215 से एकदम 185 पे या 170 पे आ जाए तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 200 रुपये तक आ जाए पाकिस्तान के जो रुपए की वैल्यू अगेंस्ट $1। ठीक है। अच्छा, एक और ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि डॉलर की तरह में हमने बात कर ली है, पाकिस्तानी स्टॉक पे इसका क्या असर होगा? बेहतर होगी या आगे क्या असर दिख सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज इसको जाहिर है कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है फॉर द स्टॉक। उस स्टॉक की जो पहले एकदम से आपने देखा कि बड़ा ड्रास्टिकली स्टॉक गिर रहा था, उसमें बड़ी अजीब गरीब सी सूरत हाल थी, अब थोड़ा सा अगेन उसने गेन करना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है इससे स्टॉक में भी थोड़ी सी बेहतरी आएगी। लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत ही आपकी वोलेटाइल होती है। स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी एक चीज़ पे मुनहसर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इतनी स्टेबल नहीं है। बहरहाल ये कहें कि अगर आईएमएफ के इस तनाजुर में, तो आईएमएफ की किस्त का या आईएमएफ की ये जो एग्रीमेंट का आगे जाना, एक सक्सेसफुल होना, इससे थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में तेज़ी आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, फ्लड सिचुएशन दुनिया के सामने है हमारी, तो इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट हुआ है वो हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो एग्रीकल्चर इस हद तक मुतासर हो गया है, तो आगे आपके ख्याल में हम मीट कर सकते हैं? हम क्या बेहतर हिकमत अमली अपना सकते हैं? देखिए, मतलब आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे इस वक्त फ्लड ने पूरे पाकिस्तान को, रेन की वजह से जो फ्लड आया पूरे पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उसमें लपेट में लिया हुआ, शायद कोई भी सूखा बाकी नहीं बचा। तो 3 तरह से कम फ्लड ने इफेक्ट किया पाकिस्तान को। एक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर, और तीसरा हमारी डिस्प्लेसमेंट्स ने। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह से इफेक्ट किया फ्लड ने कि आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसेज और ब्रिजेस और जितनी भी सारी शाहराहें थी वो इससे बहुत सिग्निफिकेंटली मुतासर हुई हैं। आप देखेंगे इवन कराची शहर में देख लें, वी हैव बिकम द सिटी ऑफ द पॉट होल्स। हर तरफ आपको रोड में खड्डे नज़र आते हैं, सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। और यही खड्डे आप पूरे पाकिस्तान में नज़र आएंगे समहाउ, एक्सेप्ट फॉर द मेन मोटरवेज। तो इसकी वजह से जो वो ट्रक्स जो कि मंडियों से या शहरों की तरफ आते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन डेज भी बढ़ गए, उनकी कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली वो बढ़ गई है।
ویئر ہاؤسنگ کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے, اور یہ سارے کے سارا جو انفراسٹرکچر کے ڈیٹیریٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو کاسٹ پر یونٹ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پرائسز اور بڑھیں گی. سندھ میں جو سٹوریج جتنا ویٹ کا ہوا تھا اس کا کوئی 60% وہ ویٹ تباہ ہو گیا, کیونکہ سارا پانی ویئر ہاؤسز میں آیا. اور انفارچونیٹلی ہماری جو گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے, اسپیشلی فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ بہت ہی ان افیکٹو تھا. پانی سارے کا سارا آ کے ویئر ہاؤسز میں گھسا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ویٹ کی شارٹیج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس حد تک کریٹ ہو جائے گی کہ دسمبر میں پاکستان میں ایک بہت بڑا ویٹ اور فلور کا آٹے کا کرائسس نظر آ رہا ہوگا. تو اب گورنمنٹ کو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس ویٹ کو امپورٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گیپ کو کس طرح سے برج کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے امپورٹ کی بھی بات کی ہے, تو امپورٹ ہم لوگ بھارت سے کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ہمیں ضرورت پڑے گی کیونکہ پڑوسی ملک ہے, اور یہ ایک ٹاپک کافی ابھی چل بھی رہا ہے اس حوالے سے, تو ہم کیا بھارت سے اس حوالے سے امپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب کیونکہ آپ کی ویجیٹیبل میں اسپیشلی آنین بہت متاثر ہوا ہے, ٹومیٹوز, آپ کی ایون جو فروٹ میں ڈیٹس, جو کیلے کی پوری فصل ہے وہ تباہ ہوگی ہے سندھ میں, اور بھی آپ کی سبزیاں وغیرہ کافی متاثر ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ شاید ہمیں انڈیا سے بھی امپورٹ کرنا پڑے, کیونکہ آنینز جو ہیں وہ انڈین پنجاب سے آتے ہیں, واگا کے تھرو اکثر وہ پاکستانی امپورٹ کرتے ہیں. ہم کاٹن بیلز بھی انڈیا سے امپورٹ کرتے رہے, تو انڈیا سے بھی امپورٹ ہو سکتا ہے. اور جو دوسرے کنٹریز ہیں, ایون آپ ایران کی طرف بھی کچھ چیزوں کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی امپورٹ آپ کر سکتے ہیں. افغانستان سے انٹرسٹنگلی بہت ساری چیزیں جو ویجیٹیبل کی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کچھ چیزیں ہم افغانستان سے یا افغانستان کے رستے سے بھی امپورٹ کر رہے ہیں, تو ایسا تو ہو سکتا ہے. سیلابی صورتحال کے بعد حکومت کے لیے ایک بڑا ٹاسک ہوگا اس سچویشن کو سنبھالنا, کیونکہ یہ تو ایک سچویشن کافی تھی, مطلب مشکل تھا اس کو دیکھنا, لیکن آگے مزید اثرات جو ہیں وہ مشکل ہو سکتے ہیں. یہ جو ہم موجودہ پرائسز کا رونا رو رہے ہیں, آگے چل کے خدا نخواستہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو سستا تھا, جو جتنی مہنگائی کرنے جا رہے ہیں. یوٹیلیٹی کی جو پرائسز ہیں اس میں بھی ابھی ایک سرٹن, آپ یہ سمجھ لیجیے 33% اضافہ ہوا ہے, 67% ابھی باقی ہے. تو یوٹیلیٹی کی پرائسز, پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائسز آئندہ آنے والے چند مہینوں میں مزید بڑھ جائیں گی. گندم کی, ویجیٹیبل کی, جو دوسری چیزوں کی آلریڈی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے پرائسز آپ کی بڑھ جائیں گی. انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا خراب ہے, جس کی وجہ سے کاسٹ آف جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن دوسری چیزوں کی وجہ سے پھر پرائس بڑھے گی. اور آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکس آمدنی کو بڑھایا جائے, انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے. تو اس میں بھی میں کہوں گی کہ ایک غریب آدمی پر آپ کے خیال میں کیا کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی جو ٹیکسیبل انکم, آپ کی جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھائیں. ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ تقریباً 70% کے قریب ہیں, 64-65% ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ 35% ہیں. ہونا یہ چاہیے, اور آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے وہ لوگ جو کہ انکم جو کما رہے ہیں, آپ کے ریٹیلرز, آپ گلی محلے میں شاپس ہیں, دکانیں ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. آپ کے جو سروس سیکٹر ہے پورا وہ ٹیکس نہیں دیتا. کتنے لائرز ایسے ہیں, کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں, کتنے اور بہت سارے ایسے سروس پرووائڈ کرنے والے جو ٹیکس دیتے ہیں, کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا. بلکہ آپ اگر کسی ریسٹورینٹ میں جائیں تو وہاں پہ وہ ٹیکس آپ سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں, سیلز ٹیکس, لیکن آپ ان سے این ٹی این نمبر کبھی مانگے تو وہ این ٹی این نمبر ہی وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. وہ یعنی کہ آپ سے ٹیکس لے کے اپنے پروفٹ میں ڈال رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی نہیں دے رہے. تو اس سے بھی بڑا کرائم ہے, ایک تو ٹیکس نہیں دے رہے اور آپ سے وہ لے رہے ہیں. تو یہ پورے کا پورا سروس سیکٹر جب تک آپ کی ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا, آپ کا وہ ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک ہی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ جو سیلابی صورتحال ہے ہمارے ملک میں, پوری دنیا کی جانب سے کچھ نہ کچھ فنڈز دیے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ لگنے بھی چاہیے, وہ جو متاثرین ہیں ان کو ملنا بھی چاہیے. تو اس حوالے سے اب آئی ایم ایف کی بھی کیس جاری کر دی گئی ہے, تو کیا کچھ حد تک اہداف ہمارے پورے ہو سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے ایسے نہیں لگتا کہ جو آئی ایم ایف تو ایک 1.1 بلین ڈالر ایک سرٹن اماؤنٹ ہے, بہت ہی, یا ٹوٹل بھی اگر آؤٹ لے دیکھیں تو کتنی 3-4 بلین ڈالر, اس کا کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ وہ نہیں, ریہیبلیٹیشن سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں جب تک اپنے آپ کو انٹرنلی چیزوں کو بہتر نہیں کرتے, بہتری کی امید نہیں رکھی جا سکتی. کوئی بھی بینک, کوئی بھی دوسرا انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن آپ کو کتنا ہیلپ کرے گا. تو ہمیں, اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ پورے کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے, یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے ایک بہت بڑا عوامل ہے, وہ ایک ایلیمنٹ ہے, وہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو خود نہیں پتا ہے وہ کتنے دن بیٹھے ہوئے ہیں.
اسی لیے وہ شارٹ ٹرم ڈیسیشنز لے رہے ہیں. تو جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, آئی ایم ایف کیا دنیا کا کوئی بھی بینک آ جائے, آپ کی معیشت سیدھی نہیں ہونے والی. ہمارے وزیر اعظم کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ دعا ہے کہ آئندہ اس کی ضرورت نہ پڑے, آئندہ ہم لوگ نہ قسط لیں آئی ایم ایف سے. تو آپ کے خیال میں آگے فیوچر میں کیا واقعی اس طرح کا ہوگا کہ ہمیں ضرورت واقعی طور پر نہ پڑے؟ نہیں, جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں ہمیں تو ہر 2-4 سال بعد پڑے کی ضرورت ہے. تو یہ دعا ہے, دعا عین والی دعا ہے وداؤٹ واو والی دعا کے. اٹس اے پریئر وداؤٹ میڈیسن. تو آپ جب تک دعا تو کر رہے ہیں, آپ جب تک کوئی پریکٹیکل عمل نہیں کریں گے تو اب چلتا رہے گا. آپ یہ مجھ سے لکھوا لیں کہ آفٹر 2 years اگر یہی حالات چلتے رہتے ہیں تو پھر گورنمنٹ اگین دے ول بی گوئنگ فار another IMF, پھر فرینڈز آف پاکستان کو دیکھ رہے ہوں گے, پھر یہی حالات ہوں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ کرے کہ حالات ہمارے بہتر ہو جائیں. آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال میں کسی استاد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے, اور آپ نے ہمیں یہ وقت دیا, اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.